السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ بزرگ کہہ کے یہ ہے کہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کل کے فیصلے ہوں گے کی سمجھ اب آ رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان 22 فروری سے 25 فروری تک رشیا کا دورہ کر رہے ہیں۔ امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ 16 فروری کو رشیا یوکرین پر حملہ کر دے گا۔ ویڈیو کی مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے اور ہو سکے تو شیئر بھی کیجیے۔ وزیر اعظم عمران خان 22 فروری سے 25 فروری تک رشیا کا دورہ کر رہے ہیں۔ اس میں سب سے اہم معاہدہ پاکستان گیس معاہدہ ہے۔ یہ اہم معاہدہ گیس پائپ لائن کا ہے جسے رشیا کی کمپنی پورا کرے گی۔ اس کے علاوہ پاکستان ٹیکنالوجی اور دفاع کے کئی اہم معاہدے کر رہا ہے۔ پاکستان خصوصاً سنجوئی 35 طیارے میں دلچسپی لے رہا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان JF-17 تھنڈر بلاک 3 کے انجن بھی رشیا سے منگوا رہا ہے۔ امریکی انٹیلیجنس بتا رہی ہے کہ رشیا 16 فروری کو یوکرین پر حملہ کر دے گا۔ عمران خان 22 فروری سے 25 فروری تک رشیا کا دورہ کر رہے ہیں۔ یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ رشیا یوکرین پر 25 فروری کے بعد حملہ کرے گا۔ اس کی فوجیں سرحد پر تعینات رہیں گی تاکہ یوکرین پر دباؤ بڑھتا رہے۔ امریکہ نے بھی اپنی فوجیں یوکرین کے ہمسایہ ملک پولینڈ میں اتارنی شروع کر دی ہیں۔ امریکہ کے صدر نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ کوئی ایسی غلطی نہ کرے جس کا خمیازہ پوری دنیا کو بھگتنا پڑے گا۔ عمران خان کا دورہ اس وقت اہم ضرورت ہے کہ انڈیا رشیا سے S-400 میزائل سسٹم لے رہا ہے۔ اس کے علاوہ رشیا نے اور بہت سے ہتھیار لینے کا ارادہ کیا ہوا ہے رشیا سے۔ پاکستان بھی یہ چاہتا ہے کہ پاکستان بھی یہ میزائل سسٹم لے اور پاکستان بھی رشیا کے جدید ترین ہتھیاروں سے استفادہ کرے۔ پاکستان پہلے ہی رشیا کے ساتھ ہے یوکرین کی جنگ پہ۔ انڈیا اس جنگ میں امریکہ کے ساتھ ہے۔ انڈیا رشیا کا ساتھ چھوڑ رہا ہے۔ ظاہری بات ہے چین بھی اس جنگ میں رشیا کے ساتھ ہے۔ اس لیے یہ جنگ کچھ دنوں کے لیے ٹل گئی ہے۔ یورپ بھی امریکہ کا ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ بائیڈن نے رشیا کے صدر کو بہت سنگین نتائج کی دھمکی دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر رشیا نے یوکرین پر حملہ کیا تو اس پر نہایت سخت پابندیاں عائد کی جائیں گی اور رشیا کو پتھروں کے زمانے میں واپس بھیج دیا جائے گا۔ رشیا نے بھی صدر بائیڈن کی دھمکیوں کا جواب دیتے ہوئے نہایت سخت الفاظ استعمال کیے ہیں۔ رشین فوجوں کے سربراہ نے کہا ہے کہ اگر کوئی بھی سب میرین رشیا کے سمندر میں دخل اندازی کرے گی تو اسے تباہ کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر کسی نے کوئی غیر معمولی حرکت کی، اگر کوئی غیر ملکی طیارہ بھی رشیا کی فضائی حدود میں داخل ہوا تو اس کو تباہ کر دیا جائے گا۔ پاکستانی وزیر اعظم کا دورہ اس وقت بہت اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم رشین انویسٹر سے بھی ملاقات کریں گے، ان کو سی پیک میں انویسٹ کرنے کی ترغیب دلائیں گے۔ چونکہ رشیا ایک سرد ملک ہے، وہاں پر اس کی بندرگاہیں سالوں سال برف سے جمی رہتی ہیں۔ رشیا کا افغانستان پر حملہ کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ وہ اس کی پہنچ گرم پانیوں تک ہو جائے۔ اس کو ایسی بندرگاہ چاہیے جو سارا سال تک کھلی رہے۔ گوادر ایک ایسی بندرگاہ ہے جو سارا سال تک کھلی رہے گی۔ تو سی پیک کے ذریعے سے رشیا اپنا سامان پاکستان کے تھرو دنیا میں بھیج سکتا ہے۔ اس سے لاگت بھی کم آئے گی اور فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان رشیا میں ایک ایسی ٹرین سروس کے معاہدے پر دستخط کرنے جا رہے ہیں جو رشیا سے ہوتی ہوئی پاکستان تک آئے گی۔ اس میں بھارت یہ چاہتا ہے کہ یہ دورہ کسی طرح نہ ہو۔ بھارت کو بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ طالبان امریکہ سے لڑنا چاہتے تھے اور اسے توانائی جنگ بھی حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ صرف پاکستان ہی تھا جس نے طالبان سے کہا کہ وہ امریکہ سے مذاکرات کریں۔ پاکستان وہی تھا جس نے طالبان اور امریکہ کو مذاکرات کی میز پر بٹھایا اور ان کی صلح کروائی۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ پاکستان کی ہاں تھی اور اس سے یہ فیصلہ ہو گیا۔ اگر پاکستان نہ کرتا تو امریکہ کبھی بھی افغانستان سے نہ نکلتا۔ اگر یہ جنگ شروع ہو گئی تو تیسری بڑی جنگ ہوگی، اس سے بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ پاکستان اقتصادی لحاظ سے اس وقت دنیا کا کمزور ترین ملک ہے، پھر بھی یہ عالمی طاقتوں کی نظر میں کھٹکتا ہے۔ ہر ملک پاکستان سے مشورہ کرتا ہے۔ یہ اب فیصلے پاکستان کی ہاں اور نہ میں ہو رہے ہیں۔ رشیا نے بالسٹک میزائل تک یوکرین کی سرحد پر پہنچا دیے ہیں۔ یہ تقریباً 20 یا 30 منٹ میں پورا یوکرین ہل جائے گا۔
اس کے علاوہ رشیا کے 60 ہیلی کاپٹروں نے آج یوکرین کی طرف پروازیں کی ہیں۔ یوکرین کو اب اور بھی زیادہ خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ رشیا کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے۔ پہلے سب یہ کہہ رہے تھے کہ بیجنگ اولمپکس کے بعد حملے ہوں گے، اب کہہ رہے ہیں کہ 16 فروری کو حملہ ہوگا۔ عمران خان کے وزٹ کی وجہ سے یہ حملہ 20-25 فروری کے بعد ہو سکتا ہے۔ اگر یہ جنگ ہوگی تو پوری دنیا میں بھوچال آ جائے گا، پٹرول کی قیمتیں مہنگی ہو جائیں گی۔ پاکستان میں پہلے ہی پٹرول 150 روپے لیٹر ہے۔ اگر رشیا اور یوکرین کی جنگ لگ گئی تو پاکستان میں پٹرول تقریباً 300 سے 450 تک لیٹر ہو سکتا ہے۔ اگر پٹرول مہنگا ہو گیا تو ہر چیز ہی مہنگی ہو جائے گی، اس سے پاکستان کی اکانومی کی نقصان دہ ہوگی۔ پاکستان میں چونکہ پہلے ہی بہت زیادہ غریب رہتے ہیں، اسی لیے پٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے اور زیادہ غربت بڑھ جائے گی، اور اس کے علاوہ فیکٹریوں میں کام ملنا بند ہو جائے گا۔ یوکرین جو کہ ساری دنیا کو گندم سپلائی کرتا ہے، اس سے دنیا میں گندم کی قیمت اور بڑھ جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا میں ایک قحط آ جائے۔ پاکستان کے دورے کی وجہ سے کچھ دنوں تک جنگ ٹل گئی ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ یہ جنگ ٹل ہی جائے۔ اپنے اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں اور شیئر کریں اور کامنٹ میں بتاؤں کہ یہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔